بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف العشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان المجيد: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی اس زندگی میں انسانوں کے لیے شر اور خیر، اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے فتنے رکھے ہیں اور دونوں کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے. اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ بے شک ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں طرح کے فتنوں سے آزمائیں گے اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہے. کبھی اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں اور تکلیف کے ذریعے آزماتے ہیں تو کبھی آرام اور چین و سکون کی زندگی دے کر، کبھی صحت اور تندرستی کے ساتھ اور کبھی بیماری اور کمزوری کے ساتھ، کبھی مال و متاع کی کمی کے ساتھ تو کبھی حد سے زیادہ مال دے کر. کبھی اللہ رب العالمین اولاد دے کر نوازتا ہے تو کبھی اللہ رب العالمین کسی عزیز اور اقارب کی موت سے آپ کو آزماتا ہے. اللہ رب العالمین دونوں طریقے سے آزماتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کون اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں بھی یہ ثابت کرنا ہے اللہ رب العالمین کو کہ تمہارے عمل کے مطابق ہی تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی، لہٰذا وہ ہمیں آزماتا ہے اور ہمیں کبھی بہت زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، کہیں اس سے غافل تو نہیں ہو جاتے، اور کبھی ہمیں مصیبتیں اور تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ ہم ان تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مختلف قسم کے فتنے رکھے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کے فتنے کے بارے میں بتایا قرآن مجید میں سورہ تغابن میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. وہ اس طرح سے کہ کبھی کبھی انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جہاد کے موقع پر ارشاد فرمایا: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ جہاد کے موقع پر دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے، تو آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ باتیں کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کیا گیا، اور اسی طرح آج بھی ہمیں اس فتنے میں اکثر مبتلا کیا جاتا ہے کہ ہم مال کے جمع کرنے اور اولادوں کے پیچھے اور مال کی لالچ میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین سے غافل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک فتنہ شہوات کا فتنہ رکھا ہے، یعنی شہوت
اور لالچ اور حرص کا جو فتنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَمِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ رب العالمین نے ترتیب کے ساتھ ان تمام کے تمام شہوات کو بتا دیا جو انسانوں کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، ان کے دل میں اسے بیٹھا دیا گیا ہے، یعنی ہماری یہ فطرت میں شامل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی حرص اور لالچ ہوگی ہی ہوگی ہر حال میں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، حب الشہوات من النساء، کہ عورتوں کی شہوت اور جو جنسی شہوت ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں میں بیٹھا دی، چنانچہ انسان ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا والبنین، کہ بیٹوں کی محبت اور بیٹوں کی جو شہوت ہے، یعنی ہماری اولاد ہو اور ہم ان پہ فخر کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں کی جو حرص اور شہوت ہے انسانوں کے دل میں، اس کو اللہ رب العالمین نے بیٹھا دیا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے چکر میں غافل ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے دین سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والخیل المسومہ، اور عمدہ قسم کے گھوڑوں کے شہوت، یعنی سواری کی جو شہوت ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی انسانوں کے دلوں میں بیٹھائی ہے۔ اسی طرح سے والانعام والحرث، اور جانوروں کی چوپایوں کی محبت، یعنی بھیڑ بکری اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی محبت، اور اسی طرح سے والحرث یعنی زمین کی محبت، کھیتی کی محبت، یا اسی طرح سے کسی بھی طرح کی پراپرٹی کی محبت اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں میں بیٹھا دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس آیت میں جو ترتیب بیان کی، بالکل اسی ترتیب کے مطابق ہر انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور ہر انسان کی شہوت کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان اولاد کی خواہش کرتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کی شہوت میں اپنے دین سے اور اللہ رب العالمین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں بھی اللہ رب العالمین اسے دے دیتا ہے، یعنی عورت اور بچے، تو اس کے بعد انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے میں جو اس کی شہوت ہے وہ آ جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا بینک بیلنس جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں وہ بھی جمع کرنے کے لیے انسان لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والخیل المسومہ، کہ عمدہ قسم کے گھوڑوں کی شہوت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں پوری کر دیں، انسان کے پاس عورت ہے، بچے ہیں، پھر اس نے مال اور متاع بھی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ڈھیر سارا جمع کر لیا۔ اب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سواری بھی عمدہ ہو اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے، انہیں حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے والانعام والحرث، کہ مویشی ہو جائے اس کے پاس، یا والحرث زمین جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ وہ زمینیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن کی ضرورت بھی نہیں وہ بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دوسرے پر وہ فخر کرتا ہے، اور آپس میں جب انسان بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے پر گھمنڈ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں زمین ہے، ہمارے پاس فلاں زمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے جو چیزیں بیان کر دی قرآن مجید میں، آج بھی اللہ رب العالمین کی وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور ہماری تمام کی تمام شہوات انہی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے بیان فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ صرف اور صرف دنیا کا سامان ہے اور یہیں پر رہ جائیں گے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین پانے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ان فتنوں کے دور میں اللہ رب العالمین نے ایک فتنہ شک و شبہ کا فتنہ رکھا ہے، یعنی ہمارے سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت میں فتور اور فساد ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ سماج میں فساد پھیلے اور شر پھیلے، اور وہ سچائی کے ساتھ ساتھ غلط کو، جھوٹ کو اس طرح سے ملا کر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ بیٹھ جاتا ہے کہ سچ کیا ہے
اور جھوٹ کیا ہے۔ وہ لوگ چرب زبانی اور لفاظی کا سہارا لے کر اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، اور ان دونوں کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس فتنے کو آج کل کے دور میں انٹرنیٹ اور میڈیا نے اور ہوا دے دی اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جس سے وہ لوگ اپنے فتنے کو اور بڑے پیمانے پر پھیلا سکیں۔ صورتحال اس قسم کی ہے کہ اب کسی بات کا پردہ نہیں رہ گیا ہے، چنانچہ ہر قسم کی باتیں اور ہر قسم کی لفاظی کے لیے ہر انسان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا۔ اسی طرح سے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اسلامی ملکوں میں جو فتنے ہو رہے ہیں، جو امن اور سلامتی وہاں سے ختم ہو گئی، نہ وہاں لوگوں کے مال محفوظ ہیں، نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، اور نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جسے امام بخاری نے حدیث نمبر 7061 میں اور امام مسلم نے حدیث نمبر 157 میں بیان کیا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو وقت متقارب ہو جائے گا۔ وقت متقارب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی پھیلنے میں پہلے 1 سال کا یا کئی مہینوں کا وقت لگتا تھا، وہ برائی چند لمحوں میں پھیل جائے گی، اور جس خرابی کو سماج میں عام ہونے میں ایک لمبا وقت لگ جاتا تھا، وہ قیامت کے قریب بہت تیزی سے سماج میں وہ برائی پھیل جائے کرے گی۔ اسی طرح سے وقت متقارب ہونے کا مطلب ہے کہ وقت بہت قریب ہو جائے گا، وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا اور وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ وقت کی برکت چنانچہ آج کے دور میں بہت کم ہو چکی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے ہم یہاں بیٹھے تھے اور خطبہ سن رہے تھے، اور یہ پورا ہفتہ کس طرح بیت گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور عمل کم ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین جو قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے اسے اٹھا لے گا اور لوگوں کے دل سے وہ علم ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح سے عمل بھی کم ہو جائے گا، یعنی جو تھوڑا بہت علم بچے گا اس پر بھی لوگ عمل نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے بیان کیا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا اور ہر روز ایک نئے فتنے کھڑے ہوتے رہیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین لالچ بھر دے گا ہر چیز کا۔ یہ جو تمام چیزیں ابھی بیان کی گئیں سورہ آل عمران کی آیت کی روشنی میں، ان کی لالچ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین بری طرح سے بھر دے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل عام ہو جائے گا، یعنی لوگوں کو ذرا سی بات پہ قتل کر دیا جائے گا، اور کسی کا قتل ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جائے گی، یعنی ہر روز اتنے لوگ قتل ہوں گے اور قتل ہونا کسی کا اتنی عام بات ہو جائے گی کہ وہ ہر روز ایک خبر بن کر رہ جائے گی کہ آج فلاں جگہ ایک قتل ہوا، فلاں جگہ ایک قتل ہوا، اور قتل ایک معمولی بات ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح سے قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس میں ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہوگا، اور جو کہ اللہ رب العالمین نے آج کے دور میں ہی ہمیں دکھا دیا ہے کہ فرقہ واریت نے امت کو کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور دین کی اور امت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ امت جن کا نبی بھی ایک، جن کا اللہ رب العالمین بھی ایک، جن کا قبلہ بھی ایک، جن کا قرآن بھی ایک، جن کی تمام چیزیں ایک، پھر بھی وہ اتنے فرقوں میں بٹ چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پناہ ہے، اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس فرقے کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اسی میں خوش ہے اور وہ اسی میں مگن ہے، بالکل اسی آیت کا مصداق ہو گیا ہے۔ اور یہ فتنہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ آج سچ اور جھوٹ میں فرق پانا مشکل ہو گیا ہے، اور عام جو لوگ ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہے وہ اس شک اور شبہ میں مبتلا ہیں، اس اضطراب میں مبتلا ہیں کہ ہم آخر کس فرقے کو جوائن کریں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سے فتنوں کے بارے میں ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ رہے گا کہ کون کون سے فتنے آنے والے ہیں، اور ہم پہلے سے ہی ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں گے اور ہم ان سے بچنے کے لیے احتیاط کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی اعمال صالحہ کر لو جو رات کے اندھیرے کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے،
یعنی ان فتنوں میں انسان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ان فتنوں میں انسان اس قدر مبتلا ہو جائے گا کہ صبح انسان مسلمان اٹھے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام ہوتے ہوتے انسان مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے انسان کافر ہو چکا ہوگا۔ اور یہ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح تمام کے تمام لوگوں کو چھا جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے بیان کیا کہ ان فتنوں میں انسان اپنے ایمان کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں انتہائی گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی ساری ہی نعمتیں اس دنیا میں نازل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے فتنے بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ کون ان حجرے والیوں کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جگائے گا کہ وہ عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے فتنوں سے بچیں۔ دنیا میں لباس پہننے والے بہت سی عورتیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے برہنہ ہوں گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے بھی ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قریبی اور اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے نزدیک فتنے جو ہوں گے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلیں گے، اور وہ تمام کے تمام لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ جب وہ فتنے آئیں گے تو وہ یہ تمیز نہیں کریں گے کہ کون انسان اچھا ہے اور کون برا، ہر انسان کو اس میں مبتلا ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین انہی فتنوں کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز کر دے گا۔ اللہ رب العالمین میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں اللہ رب العالمین چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ہم ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے اور ان کا امتحان لیں گے، ان کی آزمائش کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ایمان لے کر آیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، صحابہ اکرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جس سخت فتنوں میں مبتلا کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا کیا کہ ان کے ایمان لرز گئے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہے۔ اس متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے احادیث میں کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور کفار اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی ٹیک لگائے ہوئے اور ایک تکیے پہ سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے ان فتنوں کو ہٹا دے اور ہمارے اوپر سے یہ آزمائش ہٹا لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت میں لوہے کی کنگیاں چلا دی گئیں اور جن کے سروں پر آرے رکھ کر انہیں 2 حصے میں چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے اوپر سے ان کا ایمان بالکل بھی نہیں ہٹا، اور اللہ رب العالمین اپنی اس بات کو ضرور پورا کرے گا، یعنی تم میں سے ہر ایک کے ایمان کا امتحان لے گا، اور یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کر حضر موت تک جائے گا اور وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین لوگوں کو اس قدر چھانٹ دے گا اور اچھے اور برے الگ کر دے گا کہ پھر ایک دور ایسا آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں تمام کے تمام طرف امن اور چین اور سکون ہوگا۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ہر حال میں آزمائے گا، اور اسی سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان والوں کو بھی آزمایا جائے گا، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، یعنی جب آزمائش ہوگی تو سب کی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کسی کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف کفر کرنے والوں اور ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ عنقریب مسلمانوں کا بہترین مال بکریوں کی شکل میں ہوگا، جسے وہ لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور وہ تمام کی تمام دنیا سے کٹ جائیں گے تاکہ وہ فتنوں سے بچ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب کس قدر فتنے رونما ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب فتنوں کا ظہور شروع ہوگا تو جو بھی فتنہ آئے گا وہ اپنے پہلے والے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا، یعنی ہر روز ایک نیا فتنہ بھی کھڑا ہوگا اور وہ فتنہ اپنے پہلے والے فتنے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اب ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی بھی کر دی کہ ایسے فتنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین پر یقین کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہی آتی ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، یعنی فتنوں میں اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی کر دے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اللہ رب العالمین پر ہی پختہ یقین رکھیں، اور جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئے چاہے وہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی، اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین نے ہی بھیجی ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کوئی مصیبت لکھ دی ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی، ہم چاہے جتنا بچ لیں وہ نہیں دور ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین نے اگر کوئی مصیبت کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیا تو پھر چاہے پوری جن و انس ایک ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر وہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی دعائیں بھی سکھائیں، خصوصاً نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام فتنوں سے، اسی طرح سے دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے اور آخرت کے فتنے سے نجات مانگنے کی تلقین کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ہمیں اس بات کی بھی تلقین فرما دی کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگر ہم کتاب اور سنت کو اللہ رب العالمین کی قرآن مجید پر جمے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمے رہیں گے تو ہم کسی بھی قسم کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں ہمیں اللہ رب العالمین وہاں سے ہدایت دے ہی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، جو یہ اپنے دل میں بات بیٹھا لے گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر سے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جائے گا، تو اللہ رب العالمین یجعل لہ مخرجا، کہ اس کے لیے ایک نجات کا راستہ نکال ہی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک نور اور ہدایت کی کتاب نازل فرما دی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں گمراہیوں سے نکال کر لے جاتی ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی فتنے آج کے دور میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور جو بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے ان کے لیے ہم تیار ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم تعلیم حاصل کریں دین کی، اپنے دن میں تھوڑا سا وقت دین کی تعلیم کے لیے ضرور خاص کریں۔ آج ہم لوگوں کے سامنے تو بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے پاس بہت کام ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں یا احادیث پڑھیں یا موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ یہ بہانہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ کیا قیامت میں جب اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ تم نے فتنوں سے اپنے آپ کو کچھ کیوں نہیں بچایا، اور لوگ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، تو کیا ہم یہ بہانہ مار پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ لہٰذا اب تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت دین کے علم کے لیے ضرور خاص کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا علم حاصل کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔
ادھر ادھر کی باتوں، ادھر ادھر کے لوگوں کے بیانات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیدھا سیدھا قرآن مجید سے مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ احادیث کون کون سی ہوتی ہیں، کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی ضعیف، اور اپنے اندر سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کا سوال پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس علم ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ اہل علم کی باتیں سنیں تو ان سے دلائل ضرور مانگیں۔ آپ جب بھی کسی کی بات سنیں تو ان سے دلیل ضرور مانگیں کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہاں موجود ہے، اور بنا دلیل کے آپ کسی کی بات کو تسلیم نہ کریں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ آپ ہر چیز کی دلیل پوچھیں اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور احادیث نبویہ کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے اندر یہ عادت ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین خود بخود آپ کے اندر حق اور باطل کی تمیز کرنے کا سلیقہ پیدا فرما دے گا۔ اور جب آپ ایسے لوگوں سے سوال پوچھیں گے تو جو لوگ حق کی دعوت دے رہے ہوں گے، جو لوگ سچی بات بیان کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو خوشی خوشی اپنی دلیل بیان کریں گے اور آپ کو وہ کتابیں کھول کر دکھائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا۔ لیکن جو لوگ ان کی باتیں بیان کر رہے ہوں گے، جو لوگ من گھڑت احادیث پیش کر رہے ہوں گے، وہ فوراً آپ سے کترا جائیں گے، وہ آپ سے یہ کہنے لگیں گے کہ کیا تمہیں علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کیا تمہیں سوال کرنے کا طریقہ نہیں، اور اس طرح کی تمام باتیں کر کر آپ کو خود سے دور کریں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی ہے کہ اپنے اندر سوال پوچھنے کا جذبہ پیدا کریں، جو بھی علم نہ ہو وہ علم حاصل کریں، اور جہاں سے بھی حاصل کریں ان سے سوال بھی پوچھیں کہ یہ دلیل کہاں موجود ہے، اور ہر چیز کو اچھی طرح جانچ اور پرکھ لیں اور اس کے بعد عمل کریں۔ ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہمیں معاشرے کی بڑی فکر رہتی ہے کہ تمام معاشرہ فتنے میں مبتلا ہے، بہت فتنے آ رہے ہیں، مسلمان فتنے میں مبتلا ہیں، اور ہمارے علاقے کے مسلمان، ہمارے ملک کے مسلمان، تمام دنیا کے مسلمان، ہمیں سب کی فکر رہتی ہے، بس خود کی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو بچائیں اور خود کے اندر جھانکیں اور خود کی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ معاشرے کی فکر اس کے بعد ہوگی۔ اگر تمام کے تمام حضرات خود کی ہی اصلاح کر لیں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیں کہ ہم بس اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے گھر والوں کی کر لیں گے، تو آدھا سے زیادہ معاشرہ تو ایسے ہی سدھر جائے گا، کیونکہ یہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ لوگوں سے ہی بنتا ہے، اور لوگ اگر اپنی اپنی ذمہ داری ہی لے لیں تو دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ خود کی فکر میں ہی سب کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اور اس دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة۔